أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 28 اور 29. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے سو اس نے تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو موت دے گا پھر زندہ فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا زمین میں ہے سب کا سب. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر قصد فرمایا ارادہ فرمایا آسمان کی طرف سو ٹھیک طرح بنا دیا ان کو 7 آسمان. وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 28 کا خلاصہ مقرر دعوت توحید. اس آیت میں پھر توحید کی دعوت دی گئی، یا ایھا الناس میں دی گئی تھی، اور ارشاد ہو رہا تھا کہ تم اپنے خالق اور مالک کو کیسے انکار کرتے ہو اور اس کی توحید سے کیسے انحراف کر رہے ہو حالانکہ اس نے تم کو وجود بخشا. تم نطفے کی حالت میں بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی، تمہارا جسم بنا دیا، اس میں روح پھونکی. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی ذات پاک پر ایمان لائیں اور کفر اختیار نہ کریں. اور بات اتنی ہی نہیں کہ مردہ تھے اس کے بعد اس نے تمہیں زندگی بخشی، بلکہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب تمہارا اجل مقرر ختم ہوگا وہ تمہیں موت دے گا اور اس کے بعد پھر زندگی بخشے گا. اس زندگی کے بعد اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. اس وقت اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا، کفر کا اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا، ایمان اور عمل صالح کی بھی جزا ملے گی. پھر آیت نمبر 29 کا خلاصہ. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنی شان خلقیت بیان فرمائی. اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا جو مخلوقات میں بڑی چیزیں ہیں اور نظروں کے سامنے. اللہ جل شانہ کے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا، وہ یہ کہ اس نے تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہیں تمہاری حاجتوں کی جو تمہارے چیزیں ضرورت تھی زمین میں پیدا فرمائی. زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے. شرعی قواعد قوانین کے مطابق اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو. خود زمین انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے اور اس کی سطح پر اس کے اندر ان گنت چیزیں ہیں، انسان ان سب سے نفع اٹھاتا ہے. اللہ جل شانہ نے اسی کو سورۃ ملک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو قابو کی چیز بنا دی، لہٰذا اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تمہیں اسی کی طرف موت کے بعد اٹھ کر جانا ہے. زمین میں نکلنے والے چھوٹے بڑے درخت، پھل، میوے، معدنیات اور طرح طرح کی چیزیں جن کی گنتی بیان کرنا باہر ہے مشکل ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں. انسان کو استعمال کر کے ان کے پیدا کرنے والے کا شکر گزار بنے. بعض وہ چیزیں ہیں جن میں بظاہر ضرر نظر آتا ہے اور وہ بھی بعض حالات میں نفع اور مفید ہوتا ہے. سانپ بچھو تک سے دوائی بنائی جاتی ہے، البتہ نفع مند بنانے کی تدبیریں وہ بھی اللہ جل شانہ نے ذہنوں میں ڈال دی. اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، الا یہ کہ دلیل اور حرمت اور استعمال کی ممانعت کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتی. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان سب آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا اول زمین کا مادہ بنایا، پھر اس کے اوپر بھاری بھرکم پہاڑ پیدا فرمائے، پھر 7 آسمان بنائے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھے، اس کے بعد زمین کو وجود عطا فرمایا، وجود کی صورت میں پھیلا دیا. پھر اللہ رب العزت نے آسمان کا مادہ جو دھوئیں کی صورت میں تھا جس کا ذکر حامیم سجدہ میں ہے وہی دخان ہوں، اس کے ساتھ آسمان بنائے اور خوب اچھی طرح بنایا، ٹھیک بنایا، ان میں کجی نہیں ہے، پھٹن نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی نقص بھی نہیں ہے. 7 آسمان جو اوپر نیچے تہ بتائیں بنے ہوئے ہیں، ان میں
کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے، جس نے طے بتائے آسمان پیدا فرمائے تو خدا کی خالقیت میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، تو اسے سو نگاہ ڈال کر دیکھ لے کیا اس میں کوئی خلل ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ قاف کے اندر ارشاد فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان کی طرف اپنے اوپر ہم نے اس کو کیسا بنایا اور اس کی زینت دی اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے آخر کے اندر پھر ارشاد فرمایا اس آیت کے آخر کے اندر وہ بکل شیء علیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں اور ان میں جو کچھ ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، جو پہلے بھی تھا اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، ان سب کا پورا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جو انسان اور جنات دنیا میں آئے ہیں ان کے لیے ہدایت بھیجی، اور ان میں مومن بھی ہے اور کافر بھی، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی، ہدایت قبول کرنے والے بھی ہیں اور اسے منہ موڑنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے عقیدے کا اور عمل کا علم ہے۔ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جزا اور سزا دیں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔